اچھا تو بچوں، اب میری کہانی چنی کی برکت کا دوسرا حصہ سنی۔ اورنگزیب نے اپنا ایک ایلچی ملا احمد جیبن کے پاس بھیجا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ملا نے وعدہ کیا اور رمضان شریف جب مدرسہ بند ہوا اور تشریف لائے، نہایت سادہ لباس، مجاز میں عاجزی، لگتا نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے ذمہ دار ہیں۔ اورنگزیب نے ان کی خوب خدمت سیوا کی اور ان سے کچھ نہ پوچھا، جو اکثر لوگوں نے بتایا تھا کہ اتنے بڑے ذمہ دار ہو گئے ہیں۔ ایک دن باتوں باتوں میں ملا جیون نے کہا، اورنگزیب تمہاری اس چنی میں بہت برکت تھی۔ میں نے اس چنی سے کپاس کا بیج لیا جسے بنولا کہتے ہیں، اس سے کپاس کاشت کی۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ بیان سے باہر چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا۔ اس پر اورنگزیب نے عرض کی، استاد محترم، جو چنی رزق حلال سے کمائی تھی، اس پر اورنگزیب نے ایک ایلچی چاندنی چوک میں ایک ہندو بنیا کے پاس بھیجا اور اسے کہا کہ وہ فلاں سال کے حساب کتاب والا رجسٹر لیتا آئے۔ ایلچی نے جب اس ہندو بنیا، جس کا نام اتم چند تھا، کو بادشاہ کا حکم سنایا، وہ کھاتا لیے ہانپتا کانپتا بادشاہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ اورنگزیب نے کہا کہ وہ فلاں سال کے فلاں مہینے اور فلاں دن کا کھاتا دیکھے اور حساب کتاب کا بتائے۔ اس پر اتم چند کو کچھ حوصلہ ہوا، اس نے کھاتا کھولا اور درج تفصیل بتانے لگا۔ ملا احمد جیبن اور بادشاہ اس کی تفصیل سننے لگے۔ ایک جگہ پر آ کر اتم چند خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت، ایک چنی کسی کو مزدوری میں دی مگر مزدور کا نام نہیں پوچھ سکا۔ اگر اجازت ہو تو تفصیل یاد ہے وہ عرض کروں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ اس پر اتم چند نے کہا، بادشاہ سلامت، اس رات موسلا دھار بارش ہوئی، میرے گھر میں پانی بھر گیا، میرے کمرے کی چھت ٹپکنے لگی تھی، میں بہت پریشان ہوا۔ اسی پریشانی میں باہر نکلا ایک آدمی لالٹین پکڑے نظر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں کر لوں گا۔ میں نے اس سے مل کر کمرے کا سارا سامان نکالا، چھت پر مٹی ڈالی، پھر سامان واپس رکھا۔ اس کام میں 4-5 گھنٹے لگ گئے۔ اتنی دیر میں صبح کی اذان ہونے لگی۔ اس پر اس مزدور نے کہا، سیٹھ صاحب آپ کا کام ہو گیا، مجھے اجازت دے۔ میں نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں صرف چنی تھی۔ میری مجبوری، میرے پاس 1 روپیہ نہ صحیح اٹھنی ضرور دیتا۔ میرا ضمیر آج بھی کہہ رہا ہے کہ اسے مزدوری کم دی۔ آج 15 برس ہونے کو آئے ہیں، مجھے وہ عظیم شخص بھولتا نہیں۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ صبح میری دکان پر آ کر مزید مزدوری لے سکے، مگر اس نے کہا مجھے اتنی مزدوری ہی ٹھیک ہے۔ اسی پر بادشاہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ آداب بادشاہی کر کے رخصت ہو گیا۔ جب سیٹھ اتم چند چلا گیا تو اورنگزیب نے کہا، استاد محترم، میں بیس بدل کر اکثر گلیوں بازاروں میں جاتا ہوں اور عوام کی خبر گیری کے لیے اس دن بارش میں لالٹین لیے کھڑا تھا کہ سیٹھ اتم چند نے مجھے مزدوری کے لیے کہا اور یہ چنی اس کی مزدوری تھی۔ اس پر ملا احمد جیبن نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ حلال رزق ہے، ورنہ اتنا پھل، اتنی برکت کسی اور دولت میں کہاں۔ اللہ تعالیٰ
رزق حلال کمانے والوں پر کرم کرتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا، استاد محترم، میری کوشش ہے کہ قرآن پاک کی کتابت کر کے مسلح بنا کر اور ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا ہوں اور شاہی خزانہ کو امانت سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم سب کو رزق حلال دے۔ تو بچوں، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ یاد رکھنا بچوں، کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اور دوسری بات، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ اگر آج کل کے بادشاہ دیکھو کرپشن کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، تو بچوں اگر آپ کو کبھی کسی عہدے سے اللہ نوازے تو کبھی بھی خیانت مت کرنا، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آج بس اتنا ہے۔